ایک سوال کا جواب دینا ہے. سوال ہے نا ذہن میں؟ سوال کیا تھا؟ اللہ کے نبی زندہ ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ کہاں زندہ ہے؟ عند ربہم، عند ربہم، عند، اتنی زور سے عند ربہم کہتے ہیں کہ بندے کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. عند رب، میں مذاق نہیں کرتا، تمہارا واسطہ نہیں پڑا. جب واسطہ پڑھو تو پھر پتہ چلے یہ کتنا بڑا فتنہ ہے. اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ مجھے اور آپ سب کو ہمارے مشائخ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک مماتی نے مجھے فون کیا اٹک سے، انبیاء قبروں میں نماز پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں. بیت المقدس پر کیا کیا؟ میں نے کہا نماز پڑھی تھی. جب قبروں میں ہے تو پھر بیت المقدس کیسے؟ میں نے کہا تم کہاں رہتے ہو؟ کہا جی اٹک. پڑھتے کہاں ہو؟ پنڈی. میں نے کہا جھوٹ بولتا ہے. ادھر کہتے ہیں میں اٹک رہتا ہوں، ادھر کہتے ہیں میں پنڈی پڑھتا ہوں. کہتے ہیں جی رہتا اٹک ہوں، پنڈی پڑھنے کے لیے جاتا ہوں. میں نے کہا اچھا توجہ رکھنا، کبھی رائے گنج بھی گئے ہو؟ کہتے ہیں جی ہاں. میں نے کہا کہاں رہتے ہو؟ کہتے ہیں اٹک. میں نے کہا رہتا اٹک میں؟ کہتے ہیں میں رائے گنج گیا. مجھے سمجھ نہیں آ رہی. کہتے ہیں رہتا اٹک ہوں، سال میں وہاں بھی جاتا ہوں. میں نے کہا نبی رہتے قبر میں ہیں، بیت المقدس بھی گئے ہیں. رہتے کہاں پر ہیں؟ اور بیت المقدس میں گئے ہیں. وہ جی موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے حضور گزرے، وہ تو قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. پھر آپ کہتے ہیں بیت المقدس میں پڑھ رہے تھے. پھر آپ کہتے ہیں آسمان پہ ملاقات ہوئی ہے، کبھی قبر میں، کبھی بیت المقدس، کبھی وہاں. میں نے کہا جب موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے؟ کہتے ہیں قبر کے پاس. میں نے کہا جب بیت المقدس نماز پڑھ رہے تھے تو نماز کون پڑھا رہا تھا؟ کہتے ہیں حضور. میں نے کہا کہاں؟ کہتے ہیں بیت المقدس. میں نے کہا جب موسیٰ علیہ السلام آسمان پہ تھے ان کی ملاقات کن سے ہوئی تھی؟ کہا رسول اللہ سے. میں نے کہا کہاں پہ؟ کہتے ہیں آسمان پہ. میں نے کہا عجیب آدمی ہے، کبھی حضور قبر کے پاس ہیں، کبھی حضور بیت المقدس ہیں، کبھی حضور آسمان پر ہیں. مجھے تیری سمجھ نہیں آ رہی. کہتے نہیں پہلے قبر کے پاس تھے، پھر بیت المقدس تھے، پھر آسمان پر تھے. میں نے کہا موسیٰ علیہ السلام پہلے قبر میں تھے، پھر بیت المقدس تھے، پھر آسمان پہ تھے. کہتا جی وہ تو قبر میں نہیں رہتے. میں نے کہا حضور مکہ میں نہیں رہتے. کہتا جی وہاں تو گئے تھے نا. میں نے کہا یہ بھی گئے تھے. کہتا جی ان کا تو معجزہ تھا. میں نے کہا ان کا بھی معجزہ تھا. اور جی معجزہ تو نبی کا ہوتا ہے. میں نے کہا موسیٰ علیہ السلام اب بھی نبی ہیں، اب بھی کیا ہے؟ نبی ہیں. یہ کون سی الجھن کی بات ہے جو سمجھ نہیں آتی؟ اس لیے میں کہتا ہوں دعا کریں اللہ ہمیں اپنا موقف سمجھا دے، اپنا نظریہ سمجھ جائے نا، پھر دلائل کا مسئلہ ہی نہیں ہے. پھر آپ یقین کریں وہاں کبیر والے میرا بیان تھا، میں بیان سے فارغ ہوا تو مجھے طالب علم میرے ساتھ تھے، کہتے ہیں شیخ صاحب پوچھ رہے تھے مطالعہ کب کرتا ہے؟ انہوں نے کہا استاد جی ہمیں بھی نہیں کہتا کب کرتا ہے. اور میں جھوٹ نہیں بولتا، میں کوئی لمبا چوڑا مطالعہ نہیں کرتا، اپنے مشائخ کی جوتیاں سیدھی کرتے رہتے ہیں، اس کے صدقے اللہ مسئلہ کھول دیتے ہیں. بس حکیم علامہ تھانی فرماتے تھے میں نے کتب بھی نہیں کم کی ہے، کتب بھی نہیں زیادہ کی ہے. کتابیں میں نے باضابطہ کی پڑھی ہیں، اکابر کے خلاف بک بک نہیں کرتے، اللہ علوم کھولتے ہیں. میری آپ سے دیکھو میں ہاتھ باندھ کی گزارش کرتا ہوں اپنے اکابر کے خلاف بک بک نہ کرنا. بس اللہ کی قسم ہمارا پورا سرمایہ ہمارے مشائخ ہیں. اللہ کے بندوں سے لڑو گے خدا ناراض ہو جائے گا. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ سہارنپور میں تھے. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے. حضرت مدنی کا فتویٰ تھا انگریز کا بنا کپڑا پہننا حرام ہے. حضرت شیخ زکریا کی مجبوری تھی کہ وہ گرم کپڑا جسم پہ پہن نہیں سکتے تھے تو مل مل کا کپڑا حضرت پہنتے، مجبوری تھی. ان کے وجود کا عجیب مسئلہ تھا، نچلے سے کوئی ٹھنڈک برداشت نہیں ہوتی، اوپر سے گرمی برداشت نہیں ہوتی تھی. ان کے وجود میں ایسے مسئلہ تھا تو حضرت نے مل مل کا کپڑا پہنا. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ آئے تو انہوں نے کہا حضرت زکریا مجھے پتہ ہے تو کپڑا مل مل کا پہنتا ہے، میرے آنے پہ کھدر پہنتا ہے. حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل کھدر کا سوٹ سلا کے رکھا تھا. جب پتہ چلا مولانا مدنی آ رہے ہیں فوراً اس کو چھوڑ دیتے اور کھدر کا پہن کے آتے تھے. انہوں نے کہا زکریا مجھے پتہ ہے تو مل مل پہنتا ہے، میرے آنے پر تو کھدر کا کپڑا پہنتا ہے. اب حضرت شیخ زکریا کا جواب سنو. انہوں نے کہا حضرت آپ کے کندھے پر کون سا بندوق ہے جس سے میں ڈرتا ہوں؟ میں اس تعلق سے ڈرتا ہوں جو خدا کا آپ کے ساتھ تعلق ہے. آپ روٹھ گئے خدا روٹھ جائے گا، اس لیے میں آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا اور میں کپڑا مل مل کا پہن لیتا. میں بات تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ دیکھیں ہم سی ڈی بناتے ہیں، ہمارے بہت سارے مشائخ قائل نہیں، ساتھ کہتے فلانی مہم کو فوراً بند کرو. بس ان کا مزاج ہے، ٹھیک ہے، ہمارا مزاج اپنی جگہ پر ہے. ہمارے پاس بھی علماء، ان کے پاس بھی علماء، ہم بناتے ہیں. لیکن جہاں مشائخ ڈانٹ دیں ہم ڈانٹ بھی سنتے ہیں، لتاڑ دے لتاڑ بھی سنتے ہیں. ہمارا ایک جلسہ تھا لاہور میں، ایک بزرگ تشریف لائے، کیا سینما ہال بنا رکھا ہے، شرم نہیں کرتے؟ میں نے کہا بند کر دو. لڑکوں نے کہا سن لیا. میں نے کہا بڑے ہیں نا، کیا ہوا کہہ دیا تو بڑے ڈانٹ لے تو فرق کیا پڑتا ہے؟ عجیب بات ہے. ہم اس سے بدل جاتے ہیں، مجھے شیخ صاحب نے ڈانٹا، مفتی صاحب نے ڈانٹا، مولانا نے ڈانٹ دیا. بھئی بڑے ڈانٹ لیں گے تو ہوگا کیا؟ بتاؤ کون سی قیامت ٹوٹ پڑے گی؟ اپنی سعادت سمجھو کہ بڑے آپ کو ڈانٹتے رہیں. اس وقت سے پناہ مانگو جب تمہیں ڈانٹنے والا کوئی نہ ملے.
اللہ کی قسم یہ سعادت سمجھو کہ ہمیں ڈانٹنے والے مشائخ موجود ہیں. میں نے اس لیے گزارش کی ہے اپنے مشائخ کے خلاف نہیں بولنا. پھر اللہ کی عزتیں دیکھو, عظمتیں دیکھو, ترقیاں دیکھو, آپ تصور بھی نہیں کر سکے خدا کتنا کچھ عطا کرے گا. اللہ مجھے اور آپ سب کو اپنے مشائخ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اگر یہاں